بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو بڑی مشکل ہے، جتنی بھی زندگی ویڈیو بنائی ہے شاید مشکل ترین ویڈیو ہے، تو اس کو ذرا غور سے دھیان سے سننے کی کوشش کیجئے صحیح اسپیڈ کے اوپر، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اپنی بات آپ کو سمجھا پاؤں۔ طلب زندگی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ طلب ملتی ہے محرومی کی وجہ سے۔ کسی چیز سے آپ کی محرومی ہوتی ہے تو اس چیز کی طلب آپ کے اندر پنپتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ بولتے ہیں کہ پانی کی طلب ہو رہی ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ بولتے ہیں غذا کی، خوراک کی طلب ہو رہی ہے۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے میں بہت اداس ہوں یار، شاعری کی طلب ہو رہی ہے، اس کو شعر چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دور محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکیلا بھٹکا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو رہنمائی کی طلب ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کوئی بندہ آپ کی بات سن لے، آپ کا ہاتھ پکڑ لے، آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ طلب دل سے آتی ہے۔ وہ سب نے وعدہ کیا ہے نا، لست بربکم قالوا بلی، تو بولتا ہے اللہ میاں آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی میری مدد کیجیے۔ تو اس طلب کو قائم رکھا کریں۔ طلب کی آواز سننی پڑتی ہے، کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جب طلب کی آواز آتی ہے، چوکھٹ پہ دستک ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو اگنور کرنے کے لیے فلمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، ڈرامے دیکھنے لگ جاتے ہیں، ریلز دیکھنے لگ جاتے ہیں، کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہے تو پتنگ دور بادلوں میں چلی جاتی ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ ٹھمکی مار کے آپ چیک کرتے ہیں اس کے ڈور کو، وزن کو، کہ پتنگ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے۔ اور ٹھمکی آپ مارے اور ڈور واپس آ جائے، اس کا مطلب کننے کٹ چکے ہیں، پتنگ کہاں کی کہاں جا چکی ہے۔ وہ ٹھمکی دل پہ پڑنی چاہیے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوں۔ وہ ٹھمکی جو ہے نا، اس کا نام طلب ہے۔ وہ طلب آپ کو اکساتی ہے کہ آپ کچھ اچھا کریں، کوئی چیز مانگیں، کوئی چیز پئیں، کوئی چیز کھائیں، کوئی چیز کریں۔ تو طلب بڑے کام کی چیز ہے۔ طلب اپنے آپ دعا کو کھینچ کے لے کر آتی ہے۔ یہ نا چکن ایک کی طرح کیس 22 ہے۔ طلب نہیں ہونا اگر آپ کو کسی چیز کی، تو اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی شخص تھا صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ توفیق بھی خدا ہی دیتا ہے، تو توفیق نہیں ہو تو اس کی توفیق کی بھی دعا مانگ لینی چاہیے۔ اللہ کے پاس بیٹھ جائیں، بالکل آرام سے بات کریں، جو دل میں بھیا بات کریں۔ ہماری بھی دعائیں پڑھتے ہیں، ضرور پڑھنی چاہیے، قرآن و حدیث میں آئی ہیں، قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن دل کی بات بھی اپنی زبان میں کر لیا کریں، سندھی میں بول دیا کریں، اردو میں بول دیا کریں۔ میرا دوست عبداللہ ہے، وہ اس دفعہ عمرے پہ گیا، مسجد نبی میں پتہ نہیں کیا ہے، ساری دعائیں سندھی جتنی آتی تھی ساری سندھی خرچ کر دی، سندھی میں ساری دعائیں مانگ لی۔ پھر وہ دوست زبیر اس کو بولا بھیا کچھ مجھے بھیج دے، سندھی میں 2-4 دعائیں میں وہ بھی مانگ لیتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ سائیں میں بڑا کمزور ہوں اور میں بڑا پریشان بھی ہوں، اور یہ گناہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں کہ میں اس گناہ سے بچنے کا نہیں، تو میں پکا جا رہا ہوں یہ گناہ کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بچائیں تو بچائیں، ورنہ میں گیا۔ میں کمزور ہوں نا، میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور آپ کی معرفت کے درمیان، محبت کے درمیان، دل لگی کے درمیان، مشکل جملہ ہے، مولوی صاحب سے پوچھ لیجیے گا پٹائی نہ ہو جائے۔ یہ گناہ جو ہے نا، یہ حجاب بن گیا ہے، اور میرے میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ اسے گرا دیجئے، آپ میرے پاس آ جائیے۔ آپ کے تو پاور کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میں تو طاقت ہے، آپ مجھے بچا لیجئے۔ اللہ سے جب بچہ جاتا نا مارکیٹ کے اندر تو جی پی ایس نہیں لگاتا، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو امی ابا نے جی پی ایس لگایا، وہ کر رہے ہیں، وہ ایگزٹ مس کریں، وہ گاڑی ماریں، سگنل پہ روکیں نہ روکیں، اس کو کوئی سروکاری نہیں ہے، تو ماں باپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے نا۔ بچے نے اگر ماں باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بس وہ انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، اس کو نہیں پتا کس دکان پہ جانا ہے، اس کو نہیں پتا کون سا راستہ لینا ہے، اس کو نہیں پتا کون سے گلی محلے سے گزرنا ہے، اس کو نہیں پتا پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اللہ سے میری مثال ہے گناہوں کے معاملے میں بالکل بچوں کی طرح ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، تو مجھے انگلی پکڑ کے چلا۔ آپ کے اوپر تو کوئی پرابلم نہیں نا، آپ کے اوپر تو کوئی پابندیاں نہیں ہے، تو مجھے چلا لے، میں تیری طرف دیکھوں گا، مجھے آگے کی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے اور راستہ کدھر جا رہا ہے اور کون سا مال لینا ہے کون سا نہیں لینا۔ اللہ مجھے چوائس کرنی ہی نہیں ہے، میں سرنڈر کر دیتا ہوں۔ میں نے بالکل سرنڈر کر دیا، آپ چوز کر لیجئے۔ جو میں دعا مانگوں نا، اللہم اغفر لی واغفر لی، اب 2 چوائس دوں گا۔ اللہ میں چاہتا ہی نہیں چوائس میرے سامنے ہو، جو راستہ میرے لیے بہتر ہو دین دنیا کے لیے وہ میرے سامنے کھول دے، جو راستے میرے بہتر نہیں ہو وہ میرے سامنے نہ کھول۔ وہ جاب مجھے نہ ملے، وہ لڑکی مجھے نہ ملے، وہ بچے مجھے نہ ملے، وہ دوست مجھے نہ ملے، وہ کاروبار مجھے نہیں ملے، وہ گھر مجھے نہیں ملے، وہ ویزا مجھے نہیں ملے جو میرے لیے برائی کا سبب بنے، میری نسلوں میں برائی کا سبب بنے۔ اللہ سے یہ دین ایمان میری نسلوں میں قائم رکھ۔ اب روتے رہیں روتے رہیں روتے رہیں روتے رہیں روتے رہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص ان مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ آپ بولے کہ یار میں اگر چیف منسٹر سے مل لوں نا اور وہ بولے کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے مسئلے حل کر دوں گا، تو میں سارا دکھڑا سنا دوں گا، گھر کی دیوار کچی ہے، پولیس والے تنگ کرتے ہیں، محلے میں چور رہتا ہے، پانی نہیں آتا، کتے بلی زیادہ ہو گئے، بلا 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 بلا، آپ پورا رونا رو دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کے مسائل کو سولو کر سکتا ہے۔
آپ چھوٹے سے بچے ہیں, آپ کو ابو بلاتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں, آپ کے مسئلے کیسے حل کروں, آپ سارا بولیں گے ابا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے. آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ وہ کسی حد تک اس بات پہ قادر ہے کہ آپ پرابلم کو سولو کر سکیں. آپ کی بل گیٹ سے ملاقات ہو جاتی ہے, بولتے ہیں میرے پاس دنیا جہاں کا پیسہ ہے, یا ایلون مسک سے ملاقات ہو جاتی ہے, یا کسی سے ہو جاتی ہے, سندر پچائی سے ہو جاتی ہے. آپ بتاؤ کیا, آپ بولے کہ میرا یہ اسٹارٹ اپ ہے, یہ آئیڈیا, اتنے پیسے چاہیے, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. آپ کی امریکی صدر سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب یہ ملاقات آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو رہی ہے, وہ ڈیلی ہو رہی ہے, نماز میں دعا میں جب آپ نے ہاتھ کھڑے کیے تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس کو نہ اسمبلی سے بل پاس کروانا ہے, نہ اس کو کسی سے پوچھنا ہے, نہ اس نے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سائن کرانی ہے, نہ اس نے کوئی ووٹنگ کے نمبر پورے کرنے ہیں, جو چاہے کرے. کو نہیں بولنا ہے نا. وہ میرا اپنا ایک ذاتی شعر ہے کہ میرے جیون کے انگنت موسم, میرے جیون کے انگنت موسم تیری کن کے منتظر ٹھہرے. تو اس کو تو کن بولنا ہے نا, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ سیاپا رونا شروع کر دیا کریں, روز روئے روز روئے روز روئے روز روئے, روتے رہے روتے رہے روتے رہے. ان دعاؤں کی وجہ سے طلب مل جائے گی. دیکھیے آپ جو چیز بار بار کرتے ہیں نا اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک بندہ جو سگریٹ بار بار پیتا ہے نا, وہ 20 سگریٹ پیتا ہے تو 40 پہ آتا ہے, 40 کے بعد 60 پہ آتا ہے, وہ چین اسموکر بن جاتا ہے, جو روز چاہیے ہوتی ہے. آپ چائے ایک دفعہ پیئے, 2 دفعے پیئے, 3 دفعے پیئے, اب آپ کو بار بار چائے چاہیے. آپ وہ ٹک ٹاک پہ ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دیکھتے ہیں, 2 دیکھتے ہیں, اب آپ انگھا چلتا رہتا ہے, پورا دن ریل دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح دعا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, تو اس سے ہوا یہ, اس کی طلب بڑھتی رہے گی. پھر آپ چلتے پھرتے دعا بن جائیں گے. میرا دوست ہے عبداللہ, وہ کہتا ہے کچھ لوگ مجسم دعا ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے بندہ سوائے آمین کے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور وہ لوگ اگر قدرت قبول کر لے نا تو بہت سے لوگوں کی آمین قبول ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صدقے ہم سب کو مجسم دعا بنائے, اور یہ دعا اور طلب کا جو رصد ہے یہ ہمیشہ قائم رہے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.